بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شیخ الاسلام حمد و ثنا کے بعد پیش خدمت ہے کہ حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی النجدی، جن کی رہائش عیینہ درعیہ اور ان کے دادا حریملہ میں رہا کرتے تھے، ان کی جانب سے پیش خدمت ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور بہت سارا ڈھیر سارا ثواب عطا کرے، اور اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کرے، اور قیامت کے دن یوم حساب تک جو لبیک کہتے ہیں دعوت اسلام پر، ان کے لیے اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہم کو جنت الفردوس الاعلی عطا فرمائے۔ اس کے بعد پیش خدمت ہے کہ امام صاحب نے عرض فرمایا، اور تحقیق سلف صالحین نے توحید کو خالی کیا اور اس کے ایک جانب کو بچایا، یہاں تک کہ ان میں کا ایک آدمی جب کبھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتا ہے اور دعا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قبلہ رخ ہوتا ہے اور اپنی پیٹھ قبر کے دیوار کی طرف کر لیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، کون ہیں چاروں امام؟ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن محمد بن حنبل جو امام اہل سنتی والجماعہ ہیں۔ وہ دعا کے وقت قبلہ رخ ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ قبر کے پاس دعا نہ کریں، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے، عبادت ہی دعا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی محمد بن عیسیٰ بن ثورہ رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے روایت کی ہے، اور اس کا نص اور ٹیکسٹ درج ذیل ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہاں تک کہ قبر کے پاس دعا نہ کرے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ چاروں اماموں کا وہ اتفاق ہے۔ ہاں ابھی جو اب نام بتائے، جی، امام ابو حنیفہ،
امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان کے شاگردوں نے بھی دین کی خدمت کی، جیسے امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ۔ یاد رکھنے کے لیے سمپل ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں حنفی مالکی شافعی حنبلی نسبت ہے امام فل نیم تو یاد ہونا۔ ہاں حنفی۔ نہیں یاد کرنا تھا۔ چار امامہ مشہور ہے، تو نہیں بولنا نا۔ چھوٹے بچے یاد رکھ لیتے اپن تو۔ اور ان ائمہ حضرات نے قبروں کے پاس کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی اجازت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، دعا اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، استغفار ان کے لیے کیا جائے اور ان پہ رحمت بھیجنے کی دعا کی جائے۔ امام ابو داود سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ نے حضرت امام ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر ابن دوس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت پیش کی ہے، چنانچہ آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لیا کرو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھ پر ہی درود بھیجا کرو، کیونکہ آپ کا درود مجھے پہنچے گی جہاں کہیں سے تم بولا کرو۔ اس حدیث کی سند عمدہ سند ہے اور اس کے جو راویاں ہیں، روایت کرنے والے ثقات ہیں، قابل بھروسہ ہیں اور مشہور حضرات ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، تم اپنے گھروں کو قبر نہ بنا لیا کرو، کیونکہ نماز اور دعا اور قرات پڑھنے سے اس کو خالی نہ کرو تو وہ قبروں کی جگہ رہیں گی۔ تو گھروں میں نفل پڑھنے کی اجازت دی گئی اور نفل قبروں کے پاس پڑھنے سے منع فرمایا، اور یہ اس کے خلاف ہے جس ریت اور ڈگر پہ مشرکین اور نصارہ اور ان کے مانند لوگ تھے۔ یہود کا کھانا کھا سکتے ہیں، ان کی لڑکیوں سے شادی بھی منایا جا سکتا ہے۔ ثم ان فی تعظیم القبور واتخاذها اعیادا من المفاسد العظیمة التي لا يعلمها الا اللہ ما یغضب لاجلہ کل من قلبہ وقار للہ وغیرۃ علی التوحید وتہجین وتقبیح للشرک ولکنما لجرح بمیت ایلام۔ پھر قبروں کی تعظیم اور عزت کرنے اور انہیں وہاں عید منانے، جشن وغیرہ کرنے سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جس کے دل میں بھی اللہ کی عزت ہو اور علم توحید اسماء صفات پر، توحید الالوہیہ و توحید الربوبیہ پر دل میں محبت ہو تو اس سے جو ہے اسے فائدہ ہوگا، اور
شرک کی برائی ہوگی، مگر مردہ آدمی کو زخم کرنے سے درد نہیں ہوتا کیونکہ وہ بے حس ہے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، لوگوں نے جو نبوت کے پہلے زمانے کے احکام جو حاصل کیے، کہا کہ میت کو ذبح کرنے سے، زخمی ہونے سے کوئی درد نہیں ہوتا، بے حس ہے، میت ہے وہ۔ فمن المفاسد، برائیوں میں سے ہے اتخاذها اعیادا والصلاۃ الیہا، وہاں جشن منانا، عید منانا، اور اسی طرح وہاں نمازیں پڑھنا، طواف کرنا، بوسہ دینا اور ان کو چومنا بھی جو ہے برائیوں میں سے۔ اور اسی طرح گال قبروں کی مٹی پہ رکھنا اور وہاں کے لوگوں کی عبادت کرنا اور ان کے لیے مدد طلب کرنا اور ان سے مدد مانگنا اور رزق کا سوال کرنا اور قرض وغیرہ کے پورا کرنے کو پوچھنا، مصیبتوں کو دور کرنے، مجبوریوں کی مدد حاصل کرنے، اسی طرح پورے درخواستوں کے سلسلے میں جائز ہے۔ بتوں کے پرستش کرنے والے بتوں سے مانگا کرتے تھے، اگر آپ ان کے قبروں کے پاس عید اور جشن منانے والوں کو دیکھتے کہ وہ لوگ جانوروں اور کونوں پر جب کبھی وہ دور جگہ سے دیکھتے تھے تو وہاں اپنی پیشانیاں ٹیکا کرتے تھے، ماتھا چوما کرتے تھے اور زمین کو بوسہ دیا انہوں نے، سر کھلے رکھے، ان کی آوازیں شور و غل سے گونج اٹھی اور وہ رو پڑے، یہاں تک کہ ان کے لیے آواز سنائی دی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ حج کرنے والوں کے ریح یعنی خوشبو کی طرف آگے بڑھے اور مدد مانگی ہر اس آدمی سے جو نہ شروع کرتا ہے اور نہ اس کو لوٹاتا ہے، اور انہوں نے آواز دی مگر دور جگہ سے دی، یہاں تک کہ جب اس کے قریب ہوئے تو قبر کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھی اور دیکھا کہ وہ اجر حاصل کیے، ولا اجر من صلی الی القبلتین، جبکہ اجر حاصل نہیں ہوگا جو قبلتین کی طرف پڑھے۔ کون سی ہیں 2 قبلے؟ مسجد اقصی، مسجد اگر لوگوں نے قبروں کے ہاں عید منانے والوں کو دیکھا، درگاہ کے پاس جا کے گروسی کرتے ہیں نا، ہاں، تو وہ لوگ گلیوں اور جانوروں سے اترے اور ان کو بہت دور جگہ سے لمبی مسافت سے دیکھا، وہاں انہوں نے اپنے ماتھے اور پیشانیوں کو رکھا، زمین کو بوسہ دیا اور سر بوسہ دیا۔ قبر کے پاس 2 رکعتیں قبروں کے قریب ہو کے لوگ ادا کرتے تھے اور انہوں نے اجر کو حاصل کیا، جبکہ قبلتین کی طرف نماز پڑھنے والے کو اجر حاصل نہیں ہوگا۔ تو انہیں آپ قبر کے ارد گرد، قبر کے اطراف رکوع کرتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھو گے، وہ میت سے، مردہ سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں،
وقد ملوا اکفہم خیبۃ وخسرانا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ناکامی اور نقصان سے بھر لیا۔ بعد پیش خدمت ہے فَلِغَيْرِ اللَّهِ بَلْ لِلشَّيْطَانِ مَا يُرَاقُ هُنَاكَ مِنَ الْعَبَرَاتِ، غیر اللہ کے لیے بلکہ شیطان مردود لعین و ملعون کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں وہاں، اور آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور میت سے ضرورتیں طلب کی جاتی ہیں، مانگی جاتی ہیں، اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا کی جاتی ہے، اور مجبوریوں کے وقت مدد مانگی جاتی ہے، اور فاقہ کش لوگوں کے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مصیبت کے مارے آفت زدہ لوگ معافی مانگتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد قبر کے اطراف بصورت طواف گردش کرنے کے مڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ جو مکہ معظمہ میں ہے، اس کی تشبیہ ان سے دی جاتی ہے۔ اللہ نے بیت الحرام کعبۃ اللہ کو مبارک بنایا اور سارے دنیا کے لوگوں کے لیے باعث ہدایت و رہنمائی بنائی، اور ان لوگوں نے قبروں کو بوسہ دینے اور قبروں کو چھونا شروع کیا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کالے پتھر کو، اور وہاں جو بیت الحرام کے وفد کی جانب سے حرکتیں ہوتی ہیں، پھر ان لوگوں نے وہاں اپنے گال اور پیشانی کو رگڑا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہاں سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے قبر کے قصد کرنے، قبر کے بوقت مناسک حج کے کیا، سر کے چھوٹے بال کر کے اور سر کو مونڈ کر، اور انہوں نے اس بت سے فائدہ اٹھایا، جبکہ وہاں اللہ کے ہاں کوئی حصہ اس کے لیے نہیں ہے، اور انہوں نے بتوں کو قریب کیا، اور ان کی نماز، ان کی عبادت اور زہد اور ان کی قربانیاں غیر اللہ کے لیے پیش کیا جو رب العالمین سے ٹکراتے ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھو گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھو گے اور کہو گے اللہ ہمارے اور تمہارے لیے ڈھیر سارا اجر عطا کرے، اور اگر ان کو وہ لوٹ جائیں تو وہ پیچھے رہنے والے حد سے تجاوز کرنے والوں سے مانگا کرتے ہیں کہ قبر کے حج کو کوئی بیچ نہیں سکتا جو بیت الحرام کے پاس پسماندہ ہو، اور وہ کہتا ہے لا ولا بحجک کل عام، نہیں اور نہ ہر سال آپ کے حج کے بارے میں یہ قصد کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں ہیں، اور ہم نے جو باتیں بیان کی اس سے حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے، اور ہم لوگوں نے ان کی بدعتیں اور گمراہیوں کو نہ گنا، جبکہ وہ دل میں کھٹکنے والی ہیں اور ذہن میں ان کا خیال گھومتا رہتا ہے۔ یہ قوم نوح کے بتوں کی پرستش کرنے کی حقیقت ہے، جیسا کہ گزر چکا، اور علم اور دین کی سمجھ کی تھوڑی سی بھی خوشبو سونگا تو وہ جانتا ہے کہ سب سے اہم باتیں اس نافرمانی کی طرف
بات کو بند کرنا ہے، اور شریعت والے اس کے انجام کو بہتر جانتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا اور اس کی طرف ان کو رجوع کیا گیا۔ وَوُحْكِمَ فِي نَهْيِهِ عَنْهُ وَتَوَعُّدِهِ عَلَيْهِ، اور اس سے منع کرنے اور وہاں دھمکی کرنے کے بارے میں مضبوطی کا کام کیا گیا، اور بے شک بھلائی اور ہدایت ان کے متبعین کی اطاعت اور فرما برداری میں موجود ہے، برائی اور گمراہی اس کی مخالفت میں ہے۔ یہ جو ہے یہ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بات ہے جو ختم ہو گئی۔